میں سے ہیں جو دنیا کی شروعات میں تعلیم انسان کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور جانوروں کو پالتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے قابیل اور حابیل بھی ہوئے۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق منع کر دیا کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قابیل اپنے برتاؤ میں بھی سخت تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ آج بھی کھیتی باڑی کرنے والوں کے مزاج سخت ہوتے ہیں، جبکہ حابیل بہت نرم مزاج تھے، وہ بکریاں چراتے تھے۔ یاد رہے کہ بکری عاجز جانور ہے، اس کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ قابیل لڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اشارہ خداوندی سے فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے وہ اپنے موقف میں صحیح ہوگا۔ اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی کی جاتی تو آسمان سے ایک آگ آتی، جس کی قربانی وہ آگ کھا لیتی، اس کی قربانی قبول ہو جاتی۔ حابیل نیک اور مخلص انسان تھے، انہوں نے اپنے گلے کے سب سے اچھے جانور کو قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ قابیل نے سب سے گھٹیا پھل نذرانے میں دیے۔ آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ حابیل کی جیت ہوئی اور قابیل کو شکست۔ فیصلہ ہو گیا کہ حابیل متقی اور نیک انسان ہے اور وہ اپنے موقف میں درست ہے۔ قابیل کو حسد ہونے لگا، بجائے نیکی اور تقوی کا راستہ اختیار کرنے کے وہ شیطان کے جال میں پھنستا چلا گیا۔ اسے حابیل پر بہت غصہ آنے لگا۔ اس نے ٹھان لی کہ وہ حابیل کو قتل کر کے رہے گا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ حابیل نے کہا میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں مظلوم بننا پسند کروں گا، ظالم بننا نہیں۔ کہتے ہیں قابیل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا جو ان کی موت کا سبب بنا۔ یہ دھرتی پر پہلا انسانی قتل بھی تھا اور پہلی موت بھی۔ قابیل نے قتل کا جرم کر لیا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ ابھی تک کسی کی موت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے اسے مردہ دفنانے کا طریقہ سمجھایا۔ ایک کوا اپنے ساتھی کو زمین میں گڑھا کھود کر دفنا رہا تھا۔ قابیل بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، کوا تدفین کا طریقہ جانتا ہے، میں نہیں۔ قابیل نے گڑھا کھودا اور حابیل کو دفنا دیا۔ اس کے بعد قابیل جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے بہت دور نکل گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان میں سے جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ قابیل سے ملتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ کریں، یہاں پر تخلیق آدم سے متعلق چند اہم باتوں کا تذکرہ ضروری ہے۔ تو یاد رہے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ کیا کائنات ارض و سماوا کے ساتھ ساتھ یا غیر معین مدت کے بعد آدم علیہ السلام کی ہستی عالم وجود میں آئی؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ علماء یہود و نصارہ اور بعض علماء اسلام کا قول ہے کہ حق تعالیٰ نے تخلیق و تکوین کائنات کے بارے میں جو 6 ایام یعنی 6 دن کی تعبیر اختیار فرمائی ہے، انہی ایام میں سے ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی اور وہ جمعے کا دن تھا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر چھا گیا۔ لیکن ناظرین، یہ مسلک درست نہیں ہے، نہ ہی علمی تاریخی اعتبار سے اور نہ ہی دینی و مذہبی روایات کے لحاظ سے۔ یہود و نصارہ کے متعلق تو معلوم نہیں کہ انہوں نے کس بنیاد پر یہ کہا اور اس کے لیے ان کے پاس کیا دلیل ہے، مگر اپنے مذہب کے لوگوں سے ضرور یہ تعجب ہے کہ انہوں نے اس بے دلیل بات کو کس طرح قبول فرمایا اور یہ مسلک کیوں اختیار کیا۔ ناظرین، کافی غور و فکر کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ علامہ سبکی کو یہ مغالطہ غالباً صحیح مسلم کی اس حدیث سے ہوا ہے جو فضائل جمعہ میں مذکور ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعے کے دن ہوئی، اس روایت میں صرف اسی قدر مذکور ہے، مگر بعض علماء نے اپنی جانب سے یہ اضافہ کر لیا کہ یہ جمعہ 6 ایام میں شامل جمعے کا دن ہے، اور یہی مغالطہ ہے۔ ناظرین، حقیقت حال یہ ہے کہ قرآن مجید نے متعدد جگہ خلق کائنات کا ذکر کیا ہے، لیکن کسی ایک جگہ بھی خلق آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ ارض و سماوات سے زیادہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ضروری تھا، جو قرآن ہی کی زبان میں اشرف المخلوقات اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس قدر اہم شخصیت کو 6 ایام ہی میں سے کسی دن وجود بخشا جائے اور اس کا ذکر تک نہ کیا جائے؟ کیونکہ ان آیات میں صرف 2 ہی باتیں ذکر کی گئی ہیں، ایک ارض و سماوات کی پیدائش کا معاملہ اور دوسرا استوا علی العرش کا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے متعلق صراحت تو دور، اشارہ تک موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید نے جس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کسی بھی نہج سے کیا ہے، اس میں کسی ایک مقام پر بھی یوم پیدائش کا ذکر نہیں ہے۔ تب بات واضح ہے کہ اصل حقیقت یہی ہے کہ خلق و سماوات و ارض سے ہزاروں لاکھوں بلکہ غیر معین مدت کے بعد، جس کا علم صرف عالم غیب ہی کو ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو کسی جمعے میں خلط وجود عطا کیا گیا، اور 6 ایام کے جمعے کے دن کسی کی بھی تخلیق تکوین نہیں ہوئی، بلکہ استوا علی العرش کا مظاہرہ ہوا، اور اس لیے جمعے کا دن جشن یا تعطیل کا دن قرار پایا۔ ناظرین، ایک اور سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آدم و حوا عربی نام ہے یا اجمی، اور یہ نام کسی مناسبت سے رکھے گئے ہیں یا صرف نام ہی کی حیثیت میں ہیں؟ تو ناظرین، پہلے سوال کے متعلق مشہور محدث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ سریانی نام ہے، اور بائبل میں الف کے مد اور دال کے طور پر 7 پڑھا جاتا ہے، یعنی آدام، اور علامہ جوہری کہتے ہیں کہ یہ عربی نام ہے۔ اور دوسرے سوال کے متعلق سالبی کا قول ہے کہ عبرانی زبان میں آدام مٹی کو کہتے ہیں، چونکہ ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اس لیے آدم یا آدام نام رکھا گیا۔ اور بعض کا خیال ہے کہ ادما سے ماخوذ ہے، اس لیے کہ وہ ادیم الارض یعنی صفحہ زمین سے پیدا کیے گئے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ آدمت بمانی خلطت سے ماخوذ ہے، اور چونکہ ان کا خمیر پانی اور مٹی کو ملا کر اور خلط ملط کر کے بنایا گیا ہے، اس لیے اس مناسبت سے ان کو آدم کہا گیا ہے۔ اسی طرح حوا سے اس لیے نام پڑا کہ وہ ہر انسانی حی یعنی زندہ انسان کی ماں ہیں، اور مبالغہ کا صیغہ بنا کر ان کا نام رکھ دیا گیا۔ بہرحال ناظرین، بیان کردہ تمام وجوہ بیک وقت بھی صحیح ہو سکتی ہیں، اور کسی ایک وجہ کو دوسری پر ترجیح بھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ باب بہت وسیع ہے۔ ناظرین، ایک اور سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کا جو حکم دیا تھا وہ فرشتوں کو دیا تھا، اور ابلیس فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں، تو پھر اس پر عتاب الہی کیوں ہوا، اور وہ نافرمانی کا مرتکب کس لیے قرار دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ ابلیس ملائکہ کے جنس سے نہ تھا۔ قرآن مجید میں اس کی تصریح موجود ہے، وہ جن سے تھا، پس اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم فرمایا تو اس وقت وہ اس مجلس میں موجود تھا، اور غیر معلوم مدت تک فرشتوں کے ساتھ تسبیح و تحلیل میں مشغول رہنے کی وجہ سے بھی وہ اس حکم کا مخاطب تھا، اور وہ بھی خود کو مخاطب سمجھتا تھا۔ اس لیے جب خدا تعالیٰ نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، اس لیے اس حکم کا مخاطب ہی نہ تھا کہ سجدہ کرتا، بلکہ غرور کے طور پر کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے سجدے سے باز رہا۔ یہی جواب صحیح اور درست ہے، ورنہ تو ایک ضعیف اور کمزور رائے یہ بھی ہے کہ ملائکۃ اللہ میں سے ایک قسم کو جن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ انہی میں سے ایک تھا، مگر اس رائے کی تائید نہ قرآن سے ملتی ہے اور نہ صحیح احادیث سے۔ ناظرین، ایک اور سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ابلیس جب جنت سے مردود ہو کر نکال دیا گیا تو پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کس طرح بہکا سکا؟ علماء اسلام سے اس کے 2 جواب منقول ہیں۔ ایک یہ کہ اگرچہ ابلیس جنت سے نکال دیا گیا، لیکن پھر بھی اس کا ایک گناہ گار اور نابکار مخلوق کی حیثیت میں جنت کے اندر داخل ہونا
اس کے مردود ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اس لیے اس نے اسی حیثیت سے اندر جا کر حضرت آدم و